مسلمانوں کے ساتھ بھی کری گئی، اس لیے مسلمان جب نہیں پڑھ پائے تو مسلمانوں کو بھی دھارمک کتابوں کو پڑھنے سے روکا گیا جو اتھینٹک تھی. تو مسلمان کہاں جانے لگ گئے؟ مسلمان قبروں پر جانے لگے، مسلمان بزرگوں کے چکر میں، مسلمان لوگ تعویذوں کے چکر میں، ان بدعت و شرک میں پڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اتھینٹک چیزوں سے روک لیے جائیں گے اور ان کو ان کے علماؤں نے اس طرف راغب کیا، لوگوں نے مسکنسیپشن کریٹ کرے کہ صاحب آپ کا کام ہو جائے گا، جب فلاں تعویذ لے لو آپ، جبکہ ہمارا حل قرآن اور صحیح حدیث و صحابہ کی زندگی میں. یہی بات میں ہندوؤں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندو لوگوں کو بھی ان کی دھارمک کتابوں سے روکا گیا. اگر آپ وید پڑھیں گے، وید کے اندر ادھیائے نمبر 3 شلوکا نمبر 17 اس کے اندر یجوروید کے اندر لکھا ہے نہ تस्य پرتماستی، وہ ایشور اس کی کوئی بھی مورتی نہیں ہے، نہ کوئی آکار ہے، وہ نراکار ہے. ایک جگہ لکھا ہے ادھیاتم پروسنتی، یہ بھی یجوروید کا سینٹنس ہے، ادھیاتم پروسنتی یا اسمبھوتی مپاستے، وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبھوتی یعنی جو کریٹڈ چیزیں ہیں، جیسے سورج چاند ستارے زمین آسمان کی پوجا آج کی جا رہی ہے، یہ کریٹڈ چیزیں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یجوروید کہہ رہی ہے، ادھیائے نمبر 9 شلوکا نمبر 14 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو جو لوگ کریٹو چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں جا رہے ہیں جو سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. پہلے اسمبھوتی تھا، اب سمبھوتی ہے. سمبھوتی مطلب وہ چیزیں جو ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں. یہ ویدوں کے اندر لکھا ہے. اس چیز نے بھی مجھے مجبور کیا اس بات کو سوچنے کے لیے کہ ہمیں ایک ہی خدا کی بات کرنا چاہیے. اور دیکھیں آپ ہندو مذہب کے اندر راجا رام موہن رائے، رام کرشن پرمہنس، سوامی دیانند سرسوتی، رام کرشن پرمہنس، یہ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ریفارمر، انہوں نے کبھی بھی مورتی پوجا نہیں کری اور کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مورتی پوجا کرو، کیونکہ مورتی پوجا کی شکشا ہندو دھرم میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کرتا ہے، کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندو دھرم میں مورتی پوجا نہیں ہے. ہندو دھرم کے اندر ایک خدا کی عبادت کرنا ہے. اور جب وہ سچا ہندو ہے، وہ شخص سچا ہندو ہے جو اس بات کو سوچ لے کہ ہماری کتابوں میں ایک آنے والے آخری اوتار کا ذکر ہے، تو وہ جب تک ہندو بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آخری اوتار کو نہ مان لے، جن کا کلیوگ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے یہ شلوک پڑھ کے آپ کو بتایا. آپ جب جن لوگوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں 10-12 آدمیوں کا جن کا نام آپ ابھی ذکر کرنا چاہ رہے تھے، یہ فرمائیے کہ وہ ہندوازم سے انہوں نے روایتی انداز کا اسلام قبول کیا ہے یا آپ کی طرح سے اہل حدیث ہوئے ہیں؟ ابھی ان کے اوپر، کیونکہ میں رہتا ہوں مکہ کے اندر اور میں سال میں ایک مرتبہ مجھے 2 مہینے کی چھٹی ملتی تو میں وہاں جاتا ہوں اور میں علم حاصل کر رہا ہوں. وہ علم جو اتھینٹک علم ہے، جتنا مجھے علم حاصل ہو رہا ہے وہ اس ٹائم میں اسلام قبول کیا تھا جب میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا ان لوگوں نے، اور ابھی کچھ لوگوں نے قبول کیا ہے. تو اب میں ان تک وہ حق بات پہنچا رہا ہوں، کچھ کتابیں پہنچا رہا ہوں، CDs پہنچا رہا ہوں. اب میں ان کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ ان کو میں ویسا مسلمان بنانے کی کوشش کروں جیسا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مجھے تکلیف نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلمان کے بارے میں نجات کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، اتنے نو 70 فی النار الا واحدہ، صرف ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا. تو اس جنتی فرقے کی سمجھ اب میرے اندر پیدا ہوئی جب میں اہل حدیث ہوا، اور ہوئے مجھے ابھی 1.5 سال ہوا ہے. اور میں ماشاءاللہ محنت کر رہا ہوں، اور اب جا کر میں اس سال پھر جا رہا ہوں تو میں انشاءاللہ وہاں پر محنت کروں گا، لوگوں تک حق بات پہنچاؤں گا، کتابیں پہنچاؤں گا، CD پہنچاؤں گا، اور میرا یہ مشن انشاءاللہ تعالیٰ اب جاری رہے گا. اہل حدیثوں کی دعوت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اہل حدیث ہی ایک ایسا فرقہ نظر آیا مجھے جس کے لیے بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. فرقہ ناجیہ، سلفیہ، اہل حدیث، یعنی وہ طریقہ جو سلف اور صالحین کا تھا، یعنی ہمارے اصحاب جو ہیں، جو صحابہ، تابعین و تبع تابعین، یہ ان لوگوں کا جو مذہب ہے اس مذہب کو ہم قبول کریں تو یہ حق راستہ مجھے نظر آیا. کیونکہ ان کی دعوت قرآن کی دعوت ہے، عقیدے کی دعوت ہے، اور ان کی دعوت جو ہے صحیح منہج کی دعوت ہے اور سلف صالحین کے طریقے کی دعوت ہے. اس کے علاوہ جو دعوتیں ہیں وہ بزرگوں کی طرف بلانے کی ہیں. اپنے بزرگوں کی طرف بلاؤ، اپنے اماموں کی طرف بلاؤ. کیوں؟ کیونکہ ان کی دعوت اس لیے صحیح حق ہے کیونکہ یہ لوگ اپنا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. وہ فقہ کے چکر میں نہیں پھنستے کہ ان بزرگ نے یہ بات کہہ دی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 80 سال گزر چکے ہیں، تو 80 ہجری یعنی 80 سال گزر گئے. 80 سال کے بعد امام ابو حنیفہ، جن کو آج ہمارے یہاں پر بہت بڑا امام سمجھا جاتا ہے، 80 ہجری میں آپ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوتی ہے اور 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے.
میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو لوگ امام کو مانتے ہیں اور سب کچھ ان کے آگے قربان کرنا چاہتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جو 80 سال کا عرصہ گزرا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، اس کے پہلے جو لوگ تھے ان کی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور وہ تو اس ٹائم تو امام پیدا ہو رہے ہیں 80 سال کی عمر، پھر لازمی بات ہے کہ 20-25 سال کے بعد وہ امام بنے ہوں گے، 80 ہجری کے بعد 100 سال لگ گئے ہوں گے، 20 سال کے بعد وہ امام بنے ہوں گے۔ پر میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ 80 سال کا عرصہ گزرا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، اس وقت فیصلے کس چیز سے ہوتے تھے؟ اس وقت فیصلے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہوتے تھے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی نیا فرقہ بن گیا۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، یہ نیا فرقہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ ان لوگوں نے نئے فرقے بنائے ہیں۔ ان لوگ سے پوچھو کہ دیوبند کا مدرسہ کب بنا؟ ابھی 150 سال پہلے، 150 سال پہلے تو ان کا وجود بھی نہیں تھا، یہ لوگ نئے ہیں۔ اور بریلوی میں فرقہ کب بنا؟ ابھی 100 سال پہلے، 125 سال پہلے۔ تو یہ لوگ نئے ہیں کہ یہ سلف صالحین نئے ہیں؟ اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جھوٹ باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ اللہ کے رسول کا انتقال ہوتا ہے، آپ اس دنیا سے منتقل ہو رہے ہیں، اس وقت یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ اب کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے؟ اس وقت قرآن کی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلکم، اس کے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اگر ان کو موت آ جائے گی کیا تم پیروں سے پیچھے پھر جاؤ گے کیا؟ جب یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار کو اندر داخل کر لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد فیصلہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور فوراً اندر رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو اختلافات پیدا ہوا وہ کس چیز سے ختم ہوا؟ قرآن سے ختم ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے۔ بہت سارے اختلافات پیدا ہو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ادھر دفن کیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا ادھر دفن کیا جائے۔ تو یہ بات پیدا ہوئی۔ حدیث ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر نبی کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ والی حدیث سن لینے کے بعد سارے لوگوں کا اختلافات ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آتا ہے، 3 مرتبہ آپ کی کنڈی بجاتا ہے، کوئی جواب نہیں، وہ سلام کرنے کے بعد واپس جاتا ہے۔ جب وہ دور چلا جاتا ہے تو عمر فاروق نے اس کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ تم نے کیا کرا کہ تم 3 بار کنڈی بجا کر واپس کیوں چلے گئے؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ کیا حدیث؟ کہ کسی کے گھر پر جاؤ، اسے سلام کرو اور 3 مرتبہ اس کی کنڈی کو بجاؤ، اگر جواب مل جائے تو وہاں رک جاؤ، نہیں تو پھر واپس لو۔ تو میں یہ جا رہا تھا کہ تیرے پاس دلیل ہے کیا اس بات کی؟ تو وہ جاؤ میرے پاس گواہ لے کر آؤ جس کے سامنے تم نے حدیث سنی ہے۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور 2 گواہوں کو لے کر آتا ہے اور گواہوں کو سامنے رکھی جاتی ہے، بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور مکہ کا مدینہ کا ہر بچہ اس حدیث کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اختلافات ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلافات پیدا ہوا کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پوتے کے وراثت میں میرا کیا حصہ ہے، مجھے حصہ بتائیے آپ۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن کا حافظ ہوں، پر کوئی بھی قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے کہ دادی کا جدی کا کچھ حصہ ہونا چاہیے وراثت میں پوتے کے مال میں سے۔ تو اسی کے بعد ایک صحابی بیٹھے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میں نے حدیث سنی ہے۔ کہنے لگے تیرے پاس گواہ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ وہ گواہ لے کر آتے ہیں، گواہی بتاتے ہیں کہ 1/6 چھٹا حصہ 1/6 حصہ جو ہے وہ دادی کو جائے گا پوتے کے حصے میں سے، یہ میں نے حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تو یہ اختلافات ختم ہو گئے۔ تو فیصلہ جو ہوتا تھا وہ حدیث اور قرآن کے ذریعے سے ہوتا تھا، جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں۔ ان دلیلوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے آج کس بات پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے فلاں امام نے یہ بات کہی، فلاں امام نے یہ بات کہی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ امام کے پہلے حدیثوں پر فیصلہ ہوتا تھا، جب امام آ گئے تو فقہ پر فیصلہ ہونے لگا۔ ہر امام کے پاس حدیث موجود نہیں تھی اس وقت۔ میں امام ابو حنیفہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، چاروں اماموں کی۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دی ہے کہ 4 امام نہیں گزرے، 1000 سے بھی زیادہ امام گزرے ہیں۔ امام جوزی، امام تیمیہ، امام سفیان ثوری، بڑے بڑے امام گزرے ہیں۔ پر یہ 4 ہی کیوں فیمس ہوئے؟ ہم اس بات پہ ذرا غور کر لیں۔ یہ اس لیے فیمس ہوئے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پورا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا۔ یہاں پر جو بادشاہ آتے رہے وہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والے تھے۔ حنفیت اس لیے وہاں پر، اور انہوں نے آ کے مدرسے بھی وہی کھولے، حنفی مدرسے کھولے، اور فیصلے بھی حنفی طریقے سے ڈنڈے کے دور پہ کرواتے رہے وہ۔ تو آج علم بھی وہی ملا، وہی علماء پیدا ہوتے گئے، وہی منہج لے کر اٹھے، اور وہی اب ہم یہ دیکھیں کسی سے میں یہ پوچھوں کہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب کوئی حدیث کی پیش کر دے آج زمین کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے، ان کے پاس ساری حدیثیں نہیں تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اجتہاد کرتے تھے، تو ان کے اکثر مسئلے جو ہیں اجتہاد کے بیس پر تھے۔ ان کے ہر مسئلے میں ان پہ حدیث نہیں ملے گی آپ کو۔ ان کے اسٹوڈنٹ ابو یعقوب اور امام ابو محمد جو ہیں، یہ دونوں لوگ
ان کے فتووں کو فرماتے تھے کہ جب حدیث آ جائے، امام ابو حنیفہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب حدیث آ جائے، حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مار دینا، حدیث کو لے لینا۔ آج اس بات کو کون مان رہا ہے؟ ہم مان رہے ہیں آج امام ابو حنیفہ کو۔ امام ابو حنیفہ کی اس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ آج ہم حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں۔ حدیث جب ہمیں مل جاتی ہے تب ہم اسے اتھینٹک سلسلے سے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، سند کے ساتھ، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں آ کر آپ کو دعوت حق تک رسائی ہوئی ہے۔ یہاں پر سعودی عرب کی جو دعوتی خدمات ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب کے لوگ جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دعوت کا کام جس سے چاہتا لے لیتا ہے، اور یہی ایک وہ فرقہ ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، سلفی عقیدے والے لوگ کہلاتے ہیں یا اہل حدیث کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ لوگ اپنی دل اور جان سے محنت کر رہے ہیں، جس کے اوپر بہت سارے لوگ شک اور شبہات بھی کرتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ان کو پیسہ دے رہی ہے۔ میں یہاں پر ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کوئی کسی کو پیسہ نہیں دے رہا، اور ہر آدمی یہاں پر جب حق کو جان لیتا ہے تو اس کے دل میں اتنی جستجو پیدا ہو جاتی ہے، اتنی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ حق بات پہنچا دے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ پہلے میں مسلمانوں میں، تبلیغی جماعت میں صرف مسلمانوں میں کام کرتا تھا، اور جب میں نے یہ حق بات کو سمجھا تو میرے دل کے اندر پوری انسانیت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، وہ آج میرا غم بن گیا ہے۔ اور یہ لوگ پورے دل اور جان سے، یہ لوگ یہاں کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور اللہ ان کو جنت کے اندر بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ ان لوگوں کے لیے یا ان ساتھیوں کے لیے جو آپ کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے تھے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان لوگوں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بات ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، اور الضالین وہ نصارہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم نہ چلیں۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ سارے لوگوں کو مل کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی کون سی روش، کیونکہ آج ہم نے وہی روش اختیار کر رکھی ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 1/3 قرآن جو ہے وہ یہود نصارہ کے بارے میں اترا ہے کہ ان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ تو میں ان لوگوں کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ قرآن کے اندر سے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی اچھی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت یہ ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے بنا لیا اپنے علماؤں کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب، اور وہ لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ جس طرح سے یہود نصارہ بھٹک گئے، اسی طریقے سے آج بھی مسلمان بھٹک رہا ہے بزرگوں کے چکر میں آ کے۔ اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث میں تحقیق کرے، اور کسی سے بھی جب کوئی دین کی بات پوچھے تو اس کو قرآن و حدیث کے اندر پروف مانگے کہ مجھے دکھاؤ اپنی آنکھوں کے سامنے، اور پھر آ کے اس کو چیک کرے قرآن حدیث میں۔ اور اس کو دوسری تلاش علماء حق کی بھی کرنا چاہیے کہ علماء حق کون ہیں، علماء سو کے اندر فرق، یہ دو چیزیں انہیں کرنا پڑے گی، تب انہیں حق تک پہنچنا آسان ہے۔ کیونکہ 73 فرقے میری امت میں بن جائیں گے۔ پہلے آدمی کو ہوش آ جانا چاہیے کہ 73 فرقوں میں سے کون سے صحیح فرقے کا آدمی ہے، جب تک اس کی تحقیق جاری رہنا چاہیے، جب تک وہ حق پر نہ آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے قریب ترین ہیں، آپ اس فقرے کو یا اس کمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ہی یہ فالوور ہیں۔ میں یہاں اتنے سال سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے، حدیث سے ہوتا ہے، اور سلف صالحین کے طریقے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات، یہاں کے علماؤں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم بھی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف کہیں، یا امام تیمیہ کوئی بات کہیں، یا امام قیم کہیں، یا امام ابو حنیفہ کہیں، کوئی بھی شخص اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ قرآن میں ہر جگہ یہ بات لکھا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نہیں لکھا ہے مقلد اللہ و مقلد الرسول۔ تو ہم لوگ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حق جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی دے دیتا ہے،
اہل حدیث وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسے قرآن کی بات ماننا ہے، صحیح حدیث کی ماننا ہے، اور سلف صالحین یعنی ہمارے صحابہ، ان تینوں کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے اور ان کی ہمیں اتباع کرنا چاہیے. تو اگر اس کے علاوہ ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننا چاہیے. تو ہم کسی بھی علماء کی بات نہیں مانتے انلیس جب تک کہ وہ ہمارے سامنے پروف نہیں رکھتا. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہر اہل حدیث کا منہج ہے. تو وہ فوراً اختلافات کر دیتا ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے حضرت، یہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا، جب تک اس شخص کی بات قبول نہیں کرتا. اور یہی ہے حق کے لیے ہم دنیا کے اندر مٹکا خریدنے جاتے ہیں، اسے بڑا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا کیسا ہے. پر دین کے معاملے میں ہمارے گھر میں فریج ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے. پوچھے کہ تمہارے گھر میں کیا بخاری ہے، تمہارے گھر میں مسلم ہے ہی نہیں. تو جب ہمارے گھر میں بخاری مسلم نہیں ہوگی، صحیح حدیث کی کتابیں نہیں ہوں گی، تو ہم صحیح حق دین کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ علم جو ہے ایمان کا بھی رہنما ہے، علم عمل کا بھی رہنما ہے. جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو اہل حدیث کے ہر شخص کا یہ منہج ہے کہ جب بھی وہ دین کی کوئی بات کسی سے پوچھتا ہے تو سب سے پوچھتا ہے شیخ یہ تو بتا دیجیے یہ کس جگہ پہ ہے حدیث. یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ نے بتا دیا ہم سر آنکھوں پر آپ کی بات لے لیتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، یہ دین کے اندر ہے ہی نہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پروڈیوس یور پروف اف یو آر ٹروتھ فل. اگر تم سچے ہو تو پروف لے کر آؤ. تو یہ اس منہج کو ہم لوگ مانتے ہیں، اور منہج کے اندر ہم لوگ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے کتنا بڑا علماء ہو. ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں، پر دلیل ہم قرآن حدیث سے ان سے مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر یقین کرتے ہیں. آخر میں آپ یہ فرمائیے کوئی ایسا ایکسپیرینس جس کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، آپ کی آواز اس سی ڈی کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گی، کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں ناظرین کے ساتھ جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے؟ میں لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن سے وہ چیزیں نکالیں جو ہم نے، اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میں نے 21 سال پڑھائی کری ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر تو پھر 12 تک پڑھا، 12 پھر میں نے بی ایس سی کری، اور پھر اس کے بعد میں نے میڈیکل 5 سال میں نے MBBS کیا، 3 سال پھر میں نے MS کیا. تو اس سال میں نے 21 سال کا عرصہ گزارا. بہت سارے استاد رہے میرے، ان سے میں نے علم حاصل کیا. پر اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ آپ کا نماز کا استاد کون ہے، آپ کے نماز کس سے سیکھی آپ نے؟ ہر آدمی جو میں انڈیا میں تھا تو میں نے کسی سے نماز نہیں سیکھی، کسی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے نماز نہیں سیکھی. کیونکہ میں نے جس کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ویسے میں کرنے لگ گیا. جس نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا میں اسی راستے پہ چل دیا. تبلیغی جماعت والوں نے ہاتھ رکھ دیا، تبلیغی جماعت. تو یہی بات آج انڈیا کے اندر فرقہ بننے کا سبب بن رہی ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کریں، اللہ کے لیے صاف کریں، اور قرآن کو اور صحیح حدیث کو اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو، یہ 3 چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں. ان کا اتھینٹک لٹریچر انڈیا کا لکھا ہوا نہیں، یہاں کا سعودی عرب کا جو لٹریچر ہے، جو اتھینٹک علماؤں نے اس پہ سائن کیے کہ ہاں یہ کتاب مستند ہے، جب تک ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہ چل جائے دنیا کی کوئی دوسری منہج کی کتابیں نہ پڑھیں. قرآن اور صحیح حدیث کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھیں، اپنے دل کو تعصب سے دور رکھیں، اور حق بات اور جو علماء حق ہیں، علماء حق مجھے صرف اہل حدیث کے لوگ لگے. بہت سارے علماؤں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، بہت ساری باتیں سنی ہیں. علماء حق کی پہچان، یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ علماء حق کو پہچانے کیسے. جب بھی ہم علماء حق کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو جب بھی وہ بات کرے تو ہمیشہ قرآن کی آیت کوٹ کرے گا اور حدیث کوٹ کرے گا. حدیث کے اندر بخاری، مسلم، ابن ماجہ، اور یہ کہے گا کہ نہیں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر اس طرح کی کوئی بھی شخص بات کرتا ہے اور پھر آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں گھر پہ آ کے، تو پھر وہ حق بات اس کو تب تسلیم کریں، نہیں تو تسلیم نہ کریں. اور قرآن کو، صحیح حدیث کو آپ محنت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ مجھے، کیونکہ یہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا تھوڑے دن کا مسئلہ نہیں ہے. تو سارے لوگ جو لوگ اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر، اللہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں. ان کے لیے اس زمین کے اوپر، اس مکہ کی زمین پہ سر رکھ کے میں اللہ کے سامنے روتا ہوں ان لوگوں کے لیے. کاش ان کو یہ بات سمجھ میں آئے جو میرے دشمن بن رہے ہیں، یا جنوں کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی غلط راستے پہ چلا گیا ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. بہت سارے اہل حدیث علماء جنہوں نے حق قبول کیا، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، ان کی میں نے سیڑھیاں سنی، انہوں نے حق کو جب سمجھا تو حق کو قبول کیا، ان کو بعد میں سمجھ میں آیا. تو آج اگر ہمارے سامنے اگر حق آتا ہے اور وہ قبول کرتے ہیں، وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ان کی دنیا بھی بنائے گا، انشاءاللہ آخرت بھی بنائے گا. جزاک اللہ خیر. اہل حدیثوں کے لیے کچھ نصیحت بیان فرمائیں گے آپ؟ میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی اسکول میں ہم داخلہ لیتے ہیں تو اسکول میں داخلہ لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ پورے سال بھر ہم صرف پریزنٹ لگاتے رہیں کہ میں صاحب موجود ہوں پورے سال بھر. ہم لوگوں کو جب حق پر آ گئے ہیں تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہمیں کلاس ریگولر اٹینڈ کرنا ہے, یعنی علم حاصل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہوم ورک بھی گھر پہ آ کے کرنا ہے, اور پھر ایگزام بھی ہمیں پاس کرنا ہے. کیونکہ جس حساب سے اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بھی درجے ملے, صحابہ کرام رضی اللہ کو کسی کو عشرہ مبشرہ کے اندر رکھا گیا, کسی کو مہاجرین ہیں, کوئی انصار ہے, سب کو الگ الگ درجے دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو بھی جنت میں درجے ملیں گے. تو ہر آدمی یہ مطمئن نہیں ہو جائے کہ صاحب میں اہل حدیث ہو گیا تو بالکل میں سب چیزوں سے پاک ہو گیا. مجھے کلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے, ہوم ورک بھی کرنا ہے, ایگزام بھی پاس کرنا ہے. اور ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں آ گئیں اور ہم نے کتابیں گھر میں ڈھیر لگا کے رکھ لیں تو ہمیں علم حاصل ہو گیا. ہمیں علماء حق کے پاس جانا پڑے گا, اور جس مسئلے کو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر اور زیادہ کندن بنانے کے لیے اس کے حقائق کو سمجھنا پڑے گا, اور ہمیں علم زندگی بھر حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں امام مسلم نے 2000 عالموں سے علم حاصل کیا. ہم اگر 2 عالموں سے علم حاصل کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمیں بہت کچھ آ گیا. ہمیں ہمیشہ علم کی بھوک ہونا چاہیے اور ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے, پر کس کے پاس؟ علماء حق کے ساتھ بیٹھ کر. ہمیں ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ ان سے ڈسکس کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور بنا کسی حق کو سمجھے ہوئے, بنا کسی حق بات کو جانے ہوئے, وضاحت ہوئے کسی شخص کو دین کی بات نہیں پہنچانا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا, کہے گا کہ جب حق بات نہیں پتہ تھی تو تم نے یہ بات کیوں فرما دی. اور کل زبان سے بھی, آنکھوں سے بھی, اور ہاتھ پیروں سے بھی, ساری اور دماغ سے بھی, ان سب چیزوں سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے علماء حق کے ساتھ بیٹھ کر ہم کو علم حاصل کرنا ہے. اگر جس مسئلے میں ہمیں پریشانی آتی ہے فوراً ہم ان کو فون لگائیں اور ان کے پاس جا کے حاضر ہوں اور ان کے سامنے پوری وضاحت سے ایک ایک چیز کو سمجھیں. ہم اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اپنی مرضی سے حدیث سمجھنے کی کوشش نہ کریں. جو بالکل صحیح آسان چیزیں ہیں ان کو ہم, اللہ کا شکر ہے کسی کو قل اللہ احد کے اندر پریشانی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایسی چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر جہاں بھی دین کے کوئی مسائل, باریک مسائل آتے ہیں تو ہمیں علماء سے رابطہ ضرور قائم کرنا چاہیے. سیلف ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں, بہت ساری حدیثیں جو ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں, بہت ساری جو موضوع ہوتی ہیں, بہت ساری حسن ہوتی ہیں. تو اس میں ہم فرق سمجھ سکیں اور ہمیں معلوم چل سکے کہ اسماء الرجال کا علم کیا علم ہوتا ہے جس سے حدیث کو پرکھا جاتا ہے, تاکہ ہم اس بات کو صحیح سے سمجھ سکیں اور لوگوں تک صحیح دین پہنچا سکیں. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں صحیح دین پہنچانا ہے لوگوں تک, یہ نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ گیا میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ تو لوگوں تک سمجھا دیا. تو وہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ علماؤں سے رابطہ قائم کرنا ہے, کتابوں کا جو ڈھیر لگانا ہے تو اسے پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی اس کی تصدیق عالم سے کروانا ہے. تو جو اچھے سے اچھا پی ایچ ڈی عالم ہے, جس نے پی ایچ ڈی حدیث میں کری ہے, جس نے پی ایچ ڈی عقیدے میں کری ہے, اس کو ہم چوائس کریں اور اس سے جا کر ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد ریحان ہے اور میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ باغپت میں بڑود تحصیل ہے, وہاں پہ میرا ہاسپٹل ہے, اپنا ہاسپٹل ہے. اور میں جو ہوں, میں نے پچھلے 6 سال پہلے میں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, اور الحمدللہ میں اسلام کی جو بھی ارکان ہیں ان سارے ارکانوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور الحمدللہ اس بات کی تحقیق پہ لگا ہوا ہوں, اور کچھ حد تک میں نے اس پہ کامیابی بھی حاصل کری ہے. کہ جیسے میں نے سنا تھا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ بگاڑ ہر دین میں بگاڑ آیا, ہر امت میں جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے سب میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آیا. اسی طرح اسلام میں بھی بہت بگاڑ ہے, اور الحمدللہ صحیح تحقیق پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ جو قرآن و سنت ہے وہی حق ہے, اور ہر امتی کو, ہر مسلمان کو صرف قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے. آپ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ میں اسلام لانے سے پہلے ہندو مذہب کو بلانگ کرتا تھا, اور میرے سارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, وہ سب ہندو مذہب کے ہیں. ہندو مذہب میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں کس چیز کی پوجا آپ کیا کرتے تھے؟ ہندو دھرم میں ایک کہاوت ہے کہ کیا کہتے, ہندو دھرم کی یہی پہچان گدھا سور سبھی بھگوان.
ایک کہاوت ہے وہاں پہ کہ ہندو دھرم کی یہی پہچان گدھوا سور سبھی بھگوان. انہوں نے جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں جس سے انسان خوف کھا جاتا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جس سے ڈر جاتا ہے, پتہ ہے, یدی بلی سے ڈر گیا تو اسے معبود بنا لیا, بندر سے ڈر گیا اسے معبود بنا لیا, جس بھی چیز سے ڈر جاتا ہے اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. تو بت پرستی اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہندو دھرم میں بہت عام ہیں. ہندو دھرم میں جب آپ تھے تو آپ کو اسلام کے بارے میں کس نے دعوت دی؟ سب سے پہلے دعوت دینے والا کون تھا؟ الحمدللہ میں اس سمے ایم ایس کر رہا تھا, میں بھوپال میں تھا, اور کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو مرتے وقت دعوت دینے کی کوشش کری کہ اے ابو طالب, اے میرے چچا آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے, میں سفارش کر دوں گا. تو اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کری کہ اے نبی تمہارے اوپر صرف دعوت دینا فرض ہے اور ہدایت دینا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح اللہ پاک نے میرا ذہن کو اس طرح بنایا کہ میں پہلے بہت زیادہ مندروں میں جاتا تھا اور بہت زیادہ میں نے بت پرستی کری ہے کسی وقت میں, مگر وہی کہتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے. تو اس دوران میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ جب خدا یا بھگوان جو ہم سمجھتے تھے اس سمے کہ ہر جگہ موجود ہے تو اسے سننا چاہیے, ہم جہاں بھی ہیں وہاں اسے سننا چاہیے, تو یہ مندر میں جانا کوئی ضروری نہیں ہونا چاہیے. تو اکثر یہ ہوتا تھا جو میرے دوست وغیرہ تھے وہ مندر کے اندر جاتے تھے اور گھنٹے بجاتے تھے اور پوجا پاٹ جو بھی کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. میں نے اپنی ایک عادت بنا لی تھی کہ مندر کے اندر کبھی نہیں گیا. اس دور میں مندر کے اندر جانا میں نے چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ میری ادا پسند آئی ہو, اللہ نے بہرحال ذریعہ تو ہر چیز کے لیے اللہ پاک بناتا ہے. تو ہمارے بہت سے دوست تھے وہاں بھوپال, جیسے اب کسی انسان کو بھی ضرورت ہے تو اللہ پاک اس کی پوری کرتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ مجھ سے ملے, جیسے وہاں پہ محمد یاسر صاحب ہیں, وہ پہلے برہمن تھے, انہوں نے میرے سے 8 سال پہلے انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. الحمدللہ اس میں بہترین کام کر رہے ہیں, بہت اچھا, مطلب جو دینی جو اسلامی طریقہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ایسے ڈاکٹر فاروق ہیں, وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں, وہ میرے نزدیک آئے, ان سے میری بات چیت ہوئی, انہوں نے کتابیں دی, انہوں نے جو بھی میرے اندر سوالات تھے وہ ان سوالات, جو ظاہر سی بات ہے انسان جب کسی جگہ تبدیل ہوتا ہے تو سوالات بہت سارے ہوتے ہیں, تو ان سوالوں کا صحیح جواب مجھے ملتا گیا. اور دھیرے دھیرے جو میں اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے پھر کلمہ پڑھا, اور اس کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری طرح سے اسلام کے اندر اپنا عمل کروں. میں اسلام لانے کے بعد آپ عرصے تک, چونکہ آپ 6 سال آپ نے بتایا کہ مسلمان آپ کو ہوئے ہیں, جی جی, کیا فقہی مذاہب میں سے کسی مذہب کو آپ مانا کرتے تھے؟ جی اکثر تھا. میرا نکاح ہوا تھا آج سے 4 سال پہلے میرا نکاح ہوا, تو ہمارے جو ان لاز ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی, تو ان سے میں نے پوچھا بھائی ہم اسلام میں تو ہیں مگر اسلام میں ہم نے سن رکھا تھا کہ شیعہ بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اور ہم نے یہ بھی شروعاتی اس میں تعلیم میں ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسلام میں بھی نہ جانے کتنے فرقے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک انٹروڈکشن کرایا تھا کہ بھائی ہم حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, ان کو ماننے والے ہیں, اور اس میں بھی دیوبند فرقہ جو ہے اس پہ مطلب ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک انٹروڈکشن انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس میں اب اتنا علم نہیں تھا, اس لیے اسی پہ عمل کرتے رہے الحمدللہ. آج آپ چونکہ آپ نے ہندوازم سے توبہ کری اور اس کے بعد روایتی انداز کے جو مسلمان ہوتے ہیں اس فکر سے بھی آپ نے اپنے آپ کو نجات دلائی, جو تقلید اور تقلید کا جمود جو تھا اس سے بھی آپ فارغ ہو چکے ہیں. ان تمام چیزوں سے نکلنے کی دعوت کا کون سبب بنا؟ کسی نے آپ کو بتایا کہ راہ حق کیا ہے؟ وہی بات ہے, اللہ جس کو چاہ لے, تو اللہ نے ہمیں چاہا, یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. ہم تو اپنی زندگی میں الحمدللہ لگے ہوئے تھے, کیونکہ میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں, میں سرجن ہوں, میں کافی بزی رہتا ہوں. مگر میرے جو دوست ہیں ڈاکٹر فاروق, انہوں نے مجھے فون کیا. جو ڈاکٹر فاروق جو تھے الحمدللہ وہ بھی اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا میرے سے کافی سمے پہلے, اور میری نظر میں اتنا علم حاصل کرنے والا میری نظر میں آج تک کوئی تھا نہیں. میں تو اور بھی علماء اور مفتیوں سے بھی ملاقات ہوتی, مگر اتنا علم حاصل کرنے والا مجھے کوئی بندہ ملا نہیں. انہوں نے تبلیغی جماعت میں اتنا کام کیا ہے, اتنا کام کیا ہے, کیا کرتا ہے, مطلب بہت, ہر مہینے کی جماعت, 40 دن کی جماعت اور 4 مہینے جماعت, خوب انہوں نے وہ کام کیا. بہرحال وہ پچھلے 4-5 سالوں سے وہ
مکے میں تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میرا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے کہ دین کی جو بات ہے، حق بات جو ہے ایک دوسرے امتی تک پہنچائے، تبلیغ، دعوت تبلیغ فرض ہے، اور یدی مجھے کوئی بات صحیح پتہ چلی ہے تو میرا ایک کام ہے کہ میں آپ کو اس بات تک پہنچاؤں۔ بہرحال انہوں نے مجھے بولا کہ آپ یہ کچھ سیڈیاں انہیں دیکھیے، کچھ کتابوں کا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کتابوں کو پڑھیے آپ، اس سے آپ کو ہر چیز دھیرے دھیرے واضح ہوگی۔ تو الحمدللہ میں سی ڈی لے کے آیا دلی سے، اور میں نے دیکھی تو وہاں پہ جو ان سیڈیوں میں میں نے بہرحال میں سمجھنے کی کوشش کری یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، تو میں نے یہی پایا کہ یہاں جو مسلمان ہے وہ بھی بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ حق جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور ہر مسلمان کو صرف قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اور نبی کی باتوں کو لینا چاہیے، جو اللہ کی بات ہے اسے لینا چاہیے، اور بقیہ جتنے بھی ہیں یدی ان کی باتیں قرآن و حدیث سے مل جائیں سر آنکھوں پر، اور جو باتیں ان کی قرآن حدیث سے نہ ملیں تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ کے خلاف لوگوں نے شکایت کری مفتی صاحب سے یا کیا کسی سے، وہ کیا تھا؟ مجھے ذرا دوبارہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں گے؟ جی میں نے یہاں پہ الحمدللہ جیسے میں بتایا کہ جب کوئی صحیح بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے دوست تک، اپنے بھائی تک اسے پہنچائیں۔ الحمدللہ ہم نے یہی شروعات کری کہ بھائی کوئی بات مجھے صحیح پتہ چلی ہے تو میں اپنے بھائیوں تک اس باتوں کو پہنچاؤں۔ تو جو میرے ساتھ جب میں ہندو سے مسلمان ہوا، اس دوران جو میرے گھر والوں کے ساتھ جو معاملے پیش آئے، وہی معاملے یہاں عام مسلمانوں کے بیچ میں صحیح بات پہنچانے میں مجھے پیش آئے۔ لوگوں نے بہت شکایتیں کی، اور یہاں کے بہت جو ذمہ داران مفتی صاحب تھے ان تک میری بات پہنچی۔ بہرحال وہ میرے بہت سے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسی ایسی باتیں آپ کے بارے میں سن رہے ہیں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ میں ان کے پاس گیا، پہلے بھی کافی بات چیت ہوئی تھی، تو مجھے ان کی بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، بھائی انسان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے نبی کا کوئی بزرگ تھے، اور وہ جب حجرے شریف کے بعد جب آئے ان کے پاس، انہوں نے سلام عرض کیا تو مسافر کے لیے اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلا حجرے سے۔ مجھے یہ بات میرے دل میں سمانے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ بیسک اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا اللہ کے نبی وفات ہو چکی ان کی، اور جو بھی ایک وہ مر گیا مخلوق وہ کبھی زندہ ہو نہیں سکتی۔ تو یہ باتیں مجھے کچھ کھٹکی مجھے۔ پھر دوبارہ جب انہوں نے مجھے بلایا، بہرحال میں ان کے پاس دعوت کے لیے گیا تھا کہ کھانے کی دعوت ہے آپ کی، مگر انہوں نے ایک چیز ضد پکڑ لی میرے اوپر کہ آپ اس چیز کو واضح کرو کہ آپ کس چیز کو مانتے ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسے ایسے لوگوں کی آپ اس میں مطلب اٹھنے بیٹھنے میں آ گئے ہو۔ بہرحال ان سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا تھا اس چیز کو آپ واضح کریے۔ تو میں نے کہا تھا بھائی میں نے یہ کتابیں پڑھی، فضائل اعمال پڑھی، یہ پڑھی وہ پڑھی، تو اس میں بہت ساری غلطیاں مجھے نظر آئی جو میں مانتا نہیں کہ یہ اسلام کی بات ہو سکتی ہے یا اللہ کے نبی یہ بات کو کہہ کے گئے ہیں۔ ایک میں نے انہیں مسئلہ بتایا کہ اس میں سمرقندی کا ایک واقعہ ہے اس میں، کہ اللہ کے نبی کے 3 بال ان کے پاس تھے، مطلب اور جب ان کا وفات ہو گئی تو 2 بیٹے تھے ان کے، چھوٹا بڑا، تو بڑے بیٹے نے کہا پہلے تو جو جائیداد تھی آدھی آدھی بڑھ گئی، جو 3 بال تھے وہ بھی ایک ایک لے لیا۔ جب 1 بال کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے آدھا آدھا بانٹ لو۔ تو چھوٹے بیٹا کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کا جو منہ مبارک نہیں کاٹا جائے گا۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے بھائی کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم 3 بال رکھ لو باقی اجازت میں رکھ لوں؟ بولا ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کا یہ عمل بتایا گیا کہ جہاں بھی جاتا وہ 3 جو بال تھے ان کی زیارت کرتا اور درود شریف بھیجتا۔ بہرحال کچھ وقت بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعہ میں انہیں بتا رہا ہوں جو فضائل اعمال میں موجود ہے مفتی صاحب کو۔ تو جب کوئی بزرگ، ان بزرگ کا کوئی نام نہیں اس میں، کوئی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس قبر والے کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرے تو وہ اسے دی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ جو ہے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قبر پرستی تو اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ قبر پرستی کی دعوت کیوں کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ بہرحال اور بھی باتیں ہوئی، تو جب میں نے یہ بات انہیں بتائی تو بولا آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے؟ بولا تو کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ قاسم نانوتوی صاحب کی قبر پہ لوگ جا کے لوگ قبر سے مٹی لے جا کے اپنی جو شریر پہ لگاتے تھے اس سے شفا ہوتی تھی۔ ایک چیز میں نے وہ کہی کہ بیتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قرآن کی آیت کو لکھ کے، کوئی آیت ہے کہ ران میں یدی عورت باندھ لے تو اس کی ولادت آسانی سے ہو جاتی ہے، تو کیا قرآن کی عادت یا اس طرح کا کوئی عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے کیا، یا قرآن یا حدیث میں کہیں موجود ہے؟ بولا تمہیں اس پہ بھی یقین نہیں ہے؟ بولا نہیں مجھے ان سب باتوں پہ یقین نہیں ہے۔
بہرحال کیونکہ وہ میرے دوست تھے، میں نے بہت ہی آرام سے ان سے بات چیت کرنا چاہیے، اور میرا مقصد تھا صرف دعوت کا تھا ان کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یدی آپ غیر مقلدوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارا آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں. میں نے کہا ہم حق کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا چلو آپ دیوبندی ہو، آپ کے پاس کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے؟ بولے سرٹیفکیٹ تو کسی کے پاس نہیں ہے. بولے سرٹیفکیٹ نہیں تو پھر کہا ہی دلیل. پھر ہم نے ایک سوال کیا، کیا اچھا چلیے ہم آپ کو بڑا کر دیتے ہیں، خود کو چھوٹا کر لیتے ہیں. کیا کسی ایک عام امتی کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے قرآن و سنت کا؟ کیا چلیے ہم چھوٹے ہو گئے آپ کی نظر میں، چھوٹے مان لیے اپنے آپ کو ہم نے، کہ علم حاصل کرے، حق کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کی تعلیم کو. بولے نہیں آپ نہیں حاصل کر سکتے، آپ کو کسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا. میں بولے اچھا بتائیے آپ کی نظر میں کون